بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سے اللہ نے ان واقعات کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جیسے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، اصحاب الکہف کا واقعہ، یاجوج ماجوج کا واقعہ، اور ایک انتہائی امیر شخص کا معاملہ ہم سے اللہ نے بیان کیا۔ وہ اللہ ہمیں اس سے کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا یہ محض ایک ہسٹری اللہ بتانا چاہتا ہے انفارمیشن کے لیے، یا اس میں ہمارے لیے کچھ ہدایات بھی ہیں؟ تو انشاءاللہ آج ان پر غور کریں گے کہ اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اور دجال سے اس کا کیا تعلق ہے، اور دجال کے فتنے سے کیسے یہ ہمیں بچا سکتی ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس جو واقعے کا ذکر کیا اصحاب الکہف کا، ایسے لوگ جو انتہائی بیچارگی کا شکار تھے، اللہ نے کچھ ایکسٹریمز کا ذکر کیا ہے۔ انتہائی بیچارگی کہ بادشاہ اس وقت کا ظالم بادشاہ کیا کہتا ہے کہ یا تو بت پرستی کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو، اور یا سولی پر چڑھ جاؤ۔ دو ہی آپشنز ہیں ان کے پاس، اور ان کی جوانی ان کے سامنے، ان کے پاس مال، امیر خاندان سے آج کے وقت کے دور کے لحاظ سے دیکھیں، آپ کے پاس کوٹھی بھی ہو، بنگلہ ہو، آپ کے پاس بجلی ہو، اے سی لگے ہوئے ہوں، مال ہو، جوانی ہو، عیاشیوں کے مواقع ہوں، اور آپ کو کہا جائے کہ ایک اللہ کو مانو یا بت پرستی کرو، اور اگر اللہ کو مانو گے تو تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ تو اس وقت اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دینا، شرک سے بیزاری کرنا، اور غار میں چلے گئے سب کچھ چھوڑ کر۔ جب ان کو مہلت ملی تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی، جو انہوں نے دعا کی اس کو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ تو پھر کیا ہے کہ جب انتہائی بیچارگی کی حالت، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو جو کچھ ہو سکا تھا انہوں نے اللہ کی محبت کو اولین رکھ کے کیا، تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ اس کے بعد موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، علم کی انتہا کا ذکر ہے، حکمت کی انتہا کا ذکر ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے بہت سے معاملات کو، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، یہودیوں نے سوال کیا، تو وقت کے پیغمبر ہونے کے ناطے سے انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ علم کی نسبت اللہ سے جوڑنی چاہیے، تو اللہ نے کہا کہ میرے ایک بندے کے پاس جائیے، خضر کے پاس، ان کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو جگہ بتائی جہاں پر انہوں نے ملنا ہے۔ تو پھر جب وہ ان کے ساتھ ہو لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کن باتوں پر؟ سب سے پہلی بات کہ جس کشتی میں سوار ہوئے اس پہ انہوں نے چھید کر دیا۔ تو کیا اس میں حکمت آگے نکلی کہ آگے ظالم بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا، تو اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ اس کو ان ظالموں سے بچانا چاہتا تھا، اور پھر ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اور اس میں کیا حکمت تھی اللہ کی کہ اس نے کفر کی طرف اپنے والدین کو مائل کرنا تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان کو اس سے زیادہ نیک اور اچھی اولاد عطا کرے۔ اور پھر اپنا نقصان آگے نظر آیا کہ وہ قوم جس نے ان کو کھانے تک کچھ نہیں دیا، ان کے لیے بغیر اجرت کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ تو اس میں کیا حکمت تھی کہ یتیم کا خزانہ اللہ بچانا چاہتا تھا، اللہ کی طرف سے خیر تھی، سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ تو کیا اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے؟ ہمیں اس میں شر نظر آ رہا ہوتا ہے، وقتی طور پر اس میں تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کیونکہ اللہ بہترین جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب آپ کے پاس بادشاہت ہو، حکمرانی ہو، تو آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی قوم کی طرف وہ گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں، اور چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ تو پھر ان کا کیا رویہ تھا؟ ایک بادشاہ کا رویہ جو ہونا چاہیے وہ قرآن میں ہمیں بتایا گیا کہ جو تو نیکی کرے گا اور جو ایمان لا کر عمل صالح کرے گا تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اور جو ظلم کی راہ اختیار کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کو پھر اللہ بھی سزا دے گا۔ یعنی کہ آج کل کے کیا ہوتا ہے، جاتے ہیں اور پھر فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے مہلت ایک وقت تک ہوتی ہے، پھر اللہ کسی بستی میں عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس پر عذاب آتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کے اوپر عذاب لایا جاتا ہے، تو پھر اللہ نے جب ان کو اختیار دیا تو انہوں نے میانہ روی اور اعتدال اور انصاف کا راستہ اختیار کیا۔
اور اس کے بعد جب وہ دوسری قوم کی طرف گئے تو اس کو سورج سے کوئی اوٹ نہیں تھی، اور جب تیسری قوم کی طرف گئے جو کہ یاجوج اور ماجوج سے تنگ تھی، ایسی قوم کے جو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی، فساد مچاتی تھی، تو وہ وہاں پر گئے، ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا اور ان لوگوں کی مدد کی۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال دیتے ہیں تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ بہترین ہے اس سے کہ جو آپ مجھے دیتے ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ مین پاور سے، لیبر سے میری مدد کریں اور مجھے لوہا لا دیں اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور ان کو طریقہ کار بتایا کہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ آج کل میں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کی مدد درکار ہوتی ہے تو وہاں پر مدد کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے وسائل پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کے مال پر مسلط ہو جاتا ہے اور قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آئی ایم ایف کے تھرو قرضے دے کر ہر چیز ان کی گروی رکھواتا ہے۔ لیکن اسلام کا کیا طریقہ ہے، انہی کے وسائل انہی لوگوں پر استعمال کیے جائیں، اور پھر وہ جو محبت ان لوگوں کے دل میں آپ کے لیے پیدا ہوگی، جو اسلام کے لیے پیدا ہوگی، وہ کسی فوج کے ذریعے سے، زور زبردستی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے پھر دنیا پر 1300 سال حکومت کی۔ پھر ایک مالدار شخص کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ نے مال دیا تھا، جس کو ہم بڑا تحفہ سمجھتے ہیں، بڑی غنیمت سمجھتے ہیں، لیکن اس نے اللہ سے اس کو غافل کر دیا۔ اس مال کی وجہ سے اس نے یہ سوچا کہ شاید قیامت کبھی نہیں آئے گی اور یہ ہمیشہ رہے گا، اور کفر کر بیٹھا۔ تو اللہ نے اگلے دن ہی کیا کیا کہ اس کے انگوروں کا باغ جس کے ارد گرد کھجور لگی تھی، ساتھ نہریں بہہ رہی تھیں، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو یہ مال جو ہے، جو اس کی انتہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے خیر کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے اور اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جب چاہے اسے واپس لے لے۔ پھر آخر میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا۔ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ آدم علیہ السلام میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تورات میں ذکر آتا ہے اس کا، حام، سام اور یافس۔ تو جو حام ہے ان کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یافس کی نسل میں سے گوگ اینڈ میگوگ، ان کی کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے، یاجوج ماجوج کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اپنے جہنمیوں کو نکالو لوگوں میں سے، تو پوچھیں گے کتنوں میں سے کتنے، تو وہ کہیں گے 1000 میں سے 999۔ تو جب یہ صحابہ نے سنا پریشان ہو گئے۔ اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی کہ بچے اس وقت جو سنیں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اس وقت اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا، اللہ کا غصہ شدید ہوگا۔ تو پھر جب صحابہ پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور 1 تم میں سے ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ 1/3 ٹوٹل جنتیوں میں سے تم ہوگے۔ تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، اللہ کی تکبیر بیان کی۔ تو پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے آدھے ہوگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آدھی ہوگی ان سب میں سے۔ تو ہمیں چاہیے بھائیوں کہ اپنا تزکیہ کریں۔ اس میں ہمیں اس سورہ سے ہمیں دجال کا کیا تعلق ملتا ہے کہ جو دنیا کی رونقیں ہیں، اس کی رغبتیں ہیں، وہ ہر وقت ہمیں فتنے کی طرف اکساتی ہیں۔ ہر وقت ہمارا آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ ہمیں ایک برا راستہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک صحیح راستہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو ہم کس چیز کو چنتے ہیں؟ اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے آج نہیں بچیں گے تو اس وقت جب دجال کا فتنہ آئے گا، جب وہ جہاں چاہے گا قحط ڈالے گا، جہاں چاہے گا زمین کو بولے گا کہ پھل اگاؤ، تو وہ پھل بے شمار اگائے گی، اور جہاں پر جس کو چاہے گا قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو پھر ایسی طاقتیں جب ہوں گی اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوگا، اصحاب کہف کی طرح نہیں ہوگا کہ موت قبول کر لی۔ ظاہر ہے کہ جب نکلے غار کی طرف تو اس وقت یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں پکڑ کر دوبارہ ہمیں سولی پر لٹکا دیں گے۔ تو اس خوف کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں رکھا اور شرک سے ہرگز بیزاری اختیار کی، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ چاہے تمہیں جلا دیا جائے، مار دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور اپنا تزکیہ کیا کریں، تزکیہ نفس، کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ خود کیا۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے سیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا عمل کرتے ہیں، اور یہ سوچیں کہ کل آپ قبر کے نیچے ہوں گے۔ تو جب آپ رات کے وقت سوتے ہیں تو ذرا سوچا کریں کہ آپ
قبر میں جب جائیں گے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کیا سوال کریں گے کہ کاش میں کچھ اللہ کا ذکر مزید کر لیتا، کاش میں کچھ نیکی کے کام کر لیتا، کاش میں خیرات اور صدقہ کر لیتا، کاش میں اللہ کے دین کی دعوت دے دیتا، کاش میں نیکی کا حکم دیتا، برائی سے منع کرتا، کاش میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتا۔ اگر آپ آج یہ سب سوچیں گے اور کر لیں گے تو آپ کا نفع ہے، لیکن جب قبر میں جائیں گے آپ کا مال بھی آپ کو چھوڑ جائے گا، آپ کے اہل و عیال بھی چھوڑ جائیں گے، اس وقت آپ کو اعمال کی ضرورت ہوگی تو صرف کاش کے لفظ کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، اور اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو بھائیو، آج مہلت ہے، ہم سب مل کر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے والے اور اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔